अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तकरीबन 9 बजे का टाइम है और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँगी, अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने यूट्यूब का चैनल क्यों बनाया और मैंने ज़िंदगी में क्या हालात देखे, मेरा बचपन कितना मुश्किल से गुज़रा और शादी के बाद मैंने कितने सब्र किए, मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। और मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने बारे में बताएं, कि आपकी ज़िंदगी के बारे में आप अपनी स्टोरी शेयर करें हमसे। तो इसी वजह से मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ और मैं अपने लफ्ज़ों में बयान तो नहीं कर सकती कि मैं आप लोगों को किस तरह अपनी स्टोरी शेयर करूँ, लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ बचपन से। पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत तारफ़ करवा देती हूँ, अपनी अम्मी के बारे में बता देती हूँ। और मतलब मेरा जो नाना अबू था उसकी ज़मीन थी साहिवाल में, गांव में ज़मीन थी 7 किले, और उसका जो अपना घर था वो कराची में था। मेरा नाना अबू कराची का रहने वाला था, जना हॉस्पिटल में जॉब करता था और मामू वगैरह सारे उधर थे, अम्मी भी थी। और जो मेरा दादा अबू था वो मेरी नानी अम्मा का मामू लगता था। तो मेरे दादी अबू ने मेरी नानी माँ से मेरी अम्मी का रिश्ता मांगा और मेरा अबू था वो अच्छी जॉब करता था, आर्मी में था। मेरे जो ताए वगैरह चाचू वगैरह सारे आर्मी में थे। तो मेरी नानी माँ ने बोला कि ठीक है, अच्छे लोग हैं, जॉब भी करते हैं, अपने हैं, तो शादी कर दी। शादी की और मेरी अम्मी में सबसे बड़ी कमी थी उसका कद छोटा था और वो अनपढ़ थी। इसी कमी की वजह से शायद हमारी ज़िंदगी में ये हालात आए। लेकिन कुछ लोग इस कमी को नहीं देखते, कुछ लोग रिश्ते निभा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिश्ते नहीं निभाते। लेकिन हमने बहुत मेहनत की, बहुत मम्मा ने सब्र किए, लेकिन नहीं चल सका। हुआ ये कि मेरे अब्बू जो थे उन्होंने अपने माँ बाप के कहने पे अम्मी से शादी तो कर ली, लेकिन अम्मी को पसंद नहीं करते थे बाहर औरतों को देखना, बाहर की औरतों के पास मतलब उनको पसंद करना, और अम्मी को नहीं अच्छा समझते थे। बस एक रिश्ता निभा रहे थे चुप करके। शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत लड़ते रहते थे, लेकिन जो मेरा दादा अबू था उसकी अपनी शॉप थी, दुकान थी, वो अम्मी को राशन वगैरह लेकर देता था और अम्मी का बहुत ख्याल रखता था कि मैं ये इसको लेकर आया हूँ तो मैं ये रिश्ता निभाऊंगा। लेकिन जो मेरा अब्बू था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। वो कहता था पढ़ी लिखी नहीं है और कद भी छोटा है। और जो मेरा अब्बू था वो खूबसूरत भी था, कद भी लंबा था, आर्मी में था, पढ़ा लिखा था। लेकिन फिर लड़ाइयाँ बढ़ती गई। तो मेरी ताई अम्मी थी, उसकी बहन के साथ दोस्ती थी मेरे अब्बू की। फिर मेरे अब्बू ने मतलब निकाह कर लिया उसके साथ। अम्मी के साथ बहुत लड़ता था, मारता भी था, अम्मी को मारा पीटा, लेकिन फिर भी अम्मी लोगों के घरों में सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ करके गुजारा करती रही। मेरा एक भाई पैदा हुआ और वो फोत हो गया। उसके बाद मैं पैदा हुई, लेकिन मेरे अब्बू को लड़के पसंद थे, लड़कियां नहीं पसंद थी, और इस वजह से फिर मेरा अब्बू मुझे पसंद नहीं करता था। चलो मैं तो औलाद थी ना, मेरी अम्मी के साथ जो भी था, लेकिन मैं औलाद थी, मुझे तो प्यार देता ना बाप का। बाप तो बाप होता है, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया। शादी कर ली उन्होंने। अम्मी ने जब पूछा क्यों शादी की तो उन्होंने बहुत मारा अम्मी को, पाइप के साथ मारा बहुत ज़्यादा। अम्मी नाराज़ होके चली गई कराची नाना अबू के पास।
نانا ابو کو غصہ آیا، انہوں نے کیس کر دیا، میرے ابو نے ڈیورس دی۔ اس کے بعد ہماری زندگی بالکل بدل گئی۔ میں باپ کے بغیر تھی گھر کے، مطلب امی جو تھی وہ ڈیورس ہو چکی تھی، لیکن میرا نانا ابو بہت اچھے تھے، امی کا بہت خیال رکھتے، میرے ماموں بھی بہت خیال رکھتے، لیکن میری امی میری خاطر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، مجھے اسکول داخل کروایا، چھپ کے کرتی، کسی کو بتاتی نہ کہ میرا بوجھ کسی پر پڑے نہ۔ لیکن گھر میں کچھ حالات ایسے تھے، لوگوں نے بولا کہ میری امی کی مطلب ساری عمر بٹھا کے تو نہیں رکھتا، ہمارے رواج ہے کہ چھوٹی سی عمر میں شادی کر دیتے ہیں۔ میری امی کی بہت کم ایج میں شادی ہو گئی، بہت کم ایج میں شادی ہوئی، تو لوگوں نے بولا کہ آپ اس کی اور شادی کر دیں، ہم رشتہ کرواتے ہیں۔ کسی نے کہہ کر رشتہ کروا دیا، امی کی آگے شادی کر دی، شادی کی، اور میں اپنی نانی وغیرہ کے پاس رہ گئی۔ میں بہت چھوٹی تھی، میرا دل نہیں لگتا تھا، تو اس وجہ سے پھر میں روتی تھی۔ امی کی شادی تو ہو گئی، شروع میں میرا ابو ٹھیک رہا ستیلا باپ، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اس نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، میری امی کو مارنے لگا، اور آہستہ آہستہ مارنے پہ آ گیا۔ پھر امی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے پیسے دے دیتی، وہ جوا کھیل آتا، اور میں بہت روتی تھی، میں چھوٹی تھی، اس وجہ سے پھر میری امی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ جی میری امی مجھے اپنے ساتھ لے لے کے گئی، تو ماموں وغیرہ کے گھر تو میں بڑی عیش میں تھی، ماموں پیار کرتے تھے، نانا ابو، لیکن ادھر جا کے میری زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ میرا سوتیلا باپ میری امی کو بھی مارتا تھا، میں ڈر جاتی تھی، مجھے بھی ساتھ مارنے لگ گیا۔ امی فیکٹری میں جاب کرتی تھی، فیکٹری میں بچے لے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو مجھے گھر چھوڑ جاتی تھی، گھر چھوڑ کے جاتی تو میرا سوتیلا باپ مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیتا، مجھے بھی مارتا، وہ جب تک گھر میں ہوتا تو میں چھپ جاتی۔ بڑے مشکل حالات ہم نے دیکھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مجھے جوئے میں ہارنے لگا تھا، کہ مطلب جوا اس نے کھیلا، وہ ہار گیا، اس نے کال پہ بات کی کسی آدمی کو کہ میرے پاس ایک بچی ہے، اس کو میں لے کے آ رہا ہوں، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں وہ بچی آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ وہ ہماری ہمسائی نے بات سن لی، یہ تو ہماری قسمت میں تھا، ورنہ آج پتہ نہیں میں کہاں ہوتی۔ تو وہ پھر اس نے میری امی کو بتایا، شام کو امی آئی، امی کو بتایا، امی کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش رکھے، کچھ لوگ بہت اچھے انسان ہوتے ہیں، اس نے امی کا بہت ساتھ دیا، اس نے پیسے دیے امی کو، اور چھپا کے مجھے ہم ماں بیٹی کو وہاں سے روانہ کر دیا، ہمیں بھیج دیا۔ امی مجھے راتوں رات لے کر نانا ابو کے پاس کراچی آ گئی۔ اس کے بعد سارا کچھ بتایا ماموں وغیرہ کو، انہوں نے کیس کیا کہ ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے، لیکن وہ دوبارہ ملا نہیں، وہ ایسا غائب ہوا میرا سوتیلا باپ۔ ہم نے بہت ڈھونڈا کئی سال تک، میری امی نے بولا چلو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ جو بھی ہوا میں اپنی بچی کو ادھر چھوڑ دیتی ہوں، لیکن میں اپنا گھر بساؤں گی، مجھے آپ لوگ واپس بھیج دیں۔ لیکن وہ اگر ملتا تو امی واپس جاتی، وہ ملا ہی نہیں، ہم نے بہت اس کو ڈھونڈا، وہ غائب ہو گیا، یا تو اسے کسی نے اغوا کر لیا، یا جس طرح وہ جوا ہارا تھا کسی نے مارا پیٹا ہوگا، لیکن وہ پھر کئی سال تک نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر میرا ایک چھوٹا ماموں تھا، اس کی لڑائی ہوئی بڑے ماموں سے، اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی، وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کی وجہ سے میری نانی ماں بہت پریشان رہتی تھی، اور میری نانی ماں نے پھر ایک پریشانی کی وجہ سے ادھر دل نہیں لگتا تھا، میری نانی ماں کی وجہ سے پھر نانا ابو نے ادھر کا گھر بیچ دیا، لیکن میرے ماموں وغیرہ کی ادھر شادی ہوئی تھی، وہ ادھر ہی رہتے تھے، تو جاب وغیرہ ادھر ہی تھی۔ میرے نانے ابو نے اپنی جاب چھوڑ دی جناح ہاسپٹل میں، اور واپس آ گئے ساہیوال۔ ادھر آ کے میں نے 4 کلاس میں داخلہ لیا، اسکول بہت دور تھا، شہر دور تھا، میں گھنٹوں پیدل سفر کر کے، چھوٹی سی تھی اور جاتی تھی، لیکن ادھر پھر سہولتیں کم ہونے کی وجہ سے سہولتیں نہیں تھی، تو ادھر سے زمین بیچ کر میرے نانے ابو نے
پھر ادھر سے 1 سال ہی ہم ادھر سے رہے تھے، اس کے بعد پھر ادھر سے زمین بیچ کر ہم وہاڑی میں آ گئے۔ ادھر سہولتیں تھی، سب کچھ تھا۔ وہاڑی میں آ کر میں نے 5 کلاس میں داخلہ کیا۔ تو ہماری زندگی ویسے ہی تھی، میری امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، چھپ کے کرتی، میرا نانا ابو ماموں نہیں چاہتے تھے لیکن وہ کرتی تھی میری خاطر۔ تو اس کے بعد پھر آگے کی زندگی میری شروع ہوتی ہے۔ آگے کی سٹوری اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ پہلے تو میری امی کی اور میرے بچپن کی سٹوری تھی، اس سے آگے میری سٹوری شروع ہوتی ہے کہ میری شادی کیسے ہوئی، اس کے بعد پھر میری زندگی میں شادی کے بعد کیا حالات تھے، میری زندگی میں اس سے بھی برے حالات تھے، لیکن میں نے بڑے صبر سے ہر حالات کا مقابلہ کیا اور میں نے اپنا گھر بسایا۔ لیکن امی ان پڑھ تھی، ایک پڑھی لکھی نہیں تھی، اور پھر امی بیچاری نے بہت کوشش کی گھر بسانے کی لیکن نہیں بس سکا۔ اور آگے کی زندگی میری ہے۔ میں نے 5 کلاس میں داخلہ لیا، اس کے بعد پھر میں نے کتنی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر میری زندگی میں نے شادی کس سے کی، اس سے زیادہ آگے کی انٹرسٹنگ سب سے اچھی سٹوری ہے۔ تو آپ لوگ پلیز ضرور سنیے گا، میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیے گا، پھر آپ لوگوں کو میں سارا باقی کی سٹوری چلے جی۔ یہ تھا میری سٹوری کا پارٹ نمبر 1۔ میری سٹوری بہت ہی لمبی ہے۔ میری زندگی کے حالات ایسے تھے کہ میں چھوٹے چھوٹے بھی اگر مختصر کر کے بھی بیان کروں تو تب بھی میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ویڈیو تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنا جو باقی زندگی کا سفر ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اب میں نے گھر کا کام شام کر لی ہے، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ویڈیو بھی بنا لوں، ساتھ آپ لوگوں کو بور نہ ہو آپ لوگ، تو مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، مجھے 1 سبسکرائب بھی مل جائے تو میں بہت خوش ہو جاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر آپ میرے زندگی کا سفر کا اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو آن کر کے آل پہ پریس کر دیں، تو آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔